بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے رسول کے ذریعے تعلیم دی، یعنی بہت سے امور سکھائے نبی کے ذریعے. اللہ نے نبی کو سکھایا، نبی نے ہم کو سکھایا، کیونکہ نبی کو اللہ نے مالک یعنی سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، مبلغ یعنی پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بات پہنچی تو وہ آئے کہ سکھاؤ، جو آئیں گے ان کو سکھائیں گے. وہ ایک تو ہے بات پہنچی آئے نہیں تو ان کو تبلیغ ہو گئی، ابو جہل کو تبلیغ ہو گئی اور ابو بکر کو تعلیم ہو گئی. سمجھ نہیں پڑا؟ ابو بکر کو تعلیم ہوئی، ابو جہل کو تبلیغ ہوئی. ابو جہل نے کیا چلتا ہے وہ اس کو معلوم نہیں تھا. تو یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے، تبلیغ بھی کرے، تعلیم بھی کرے، یعنی بات پہنچا دے، اور جب بات پہنچے اور وہ پتہ کریں تو پھر ان کو سکھا تاکہ وہ یہ قدم میں آ جانے کا. جی ہاں، تعلیم کی وجہ سے، نبی کی تعلیم کی وجہ سے سب کا یہ کی عرض ہوگا. اس سے نام مجھے کی سب غریب ہو، مالدار ہو، کالا ہو، گورا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا تھا کہ اپنی منشا، اپنی بستی کے مطابق بندوں کو چلانا. بندی تو نہیں جانتے اللہ کی کیا بندی ہے، کہ وہ منشا ہے. اس لیے نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جاری کر ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا نہیں بنایا اور ان کے اوپر جو باتیں ان کے زمانے کی مناسب تھی وہ اتاری. تو بتایا کہ ان باتوں سے کامیابی ملے گی، اگر یہ نہیں ہوگا تو ناکامی ہوگی. اور یہ سلسلہ آخر تک چلا گیا، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا پوری بات آ گئی، پورا کام آ گیا. تب کسی اضافے کی ضرورت نہیں، پوری چیز ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے آ گئی ہے. اور وہ اللہ کا دین ہے. دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلا. یہ عربی کا لفظ ہے، دال یا نون، تین لفظ ہے. دین جس کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے بدلا. دین کی وجہ سے بدلا ملے گا. دین بگاڑا ہے تو برا بدلا ملے گا، دین بنایا ہے تو اچھا بدلا ملے گا.
کسی کوئی نہ کرے تو اس کو بڑا بدلہ ملے گا، اور اچھا کرنے والے کو اچھا بدلہ ملے گا۔ اس لیے دین جو ہے وہ ذمہ داریوں کا نام ہے۔ دین ذمہ داریوں کا نام ہے کہ دین کی وجہ سے ذمہ داریاں آئے گی، اور دین کی وجہ سے ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کی کمیت اور کیفیت بھی معلوم کرنی ہوگی۔ کمیت کا مطلب یہ ہے کہ کتنا ہے کام تاکہ ہم اس کو پورا کریں، اور کیسا ہے کام تاکہ ہم اس کو صحیح کریں۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کمیت ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ کمیت کا مطلب یہ ہے کہ کتنے نمازیں پڑھ لی ہے، کتنی جگہ دے رہی ہے کہ 40-5 اپنے مال، جی ہاں، کتنے روزے رکھنے ہیں، 1 ماہ، محنت کرنی ہے 1 گھر پر ہے، تو یہ کمیت کہلاتی ہے، اتنا اور ایک کیفیت ہوتی ہے کہ کیسا کرنا، کتنا کرنا، کیسا کرنا۔ کیسا کرنے کو کیفیت ہے، تو کیفیت بھی سمجھو کہ کیسا کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیفیت سمجھائی کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیفیت ہوئی، یہ کیسی نماز پڑھنا، ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہو گئی کیفیت، کیسی پڑھے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسی نماز پڑھو۔ تو صحابہ نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ دیکھتے ہی رہتے تھے۔ اب تو ہم لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں، مولانا آئے مولانا آئے، وہ جلوس کرنا چاہیے، ہاں جلوس کرنا چاہیے، جلوس نہیں کرنا، تعلیم کا ذوق پیدا کرنا، تعلیم کا ذوق، سیکھنے کا ذوق پیدا کرنا۔ یہ ضروری ہے مذہب میں کہ مذہب تو سیکھنے سے آئے گا۔ اگر مذہب کو سیکھا نہیں ہے تو اپنے باپ دادوں کے طریقوں پر رہے گا یا اپنے قائد پر رہے گا، دونوں میں ایسی بات ہوگی، یا آپ کے قائد پر رہے گا یا باپ دادوں کے طریقے پر ہوگا۔ اور یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہے، قائد بھی صحیح نہیں ہے، باپ دادوں والا صحیح وہ نہیں ہے۔ سب میں سے نکال کر کے ہم کو ندی والا طریقہ اسے بنایا تھا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھنا جیسے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ علماء نے فرمایا کہ نام نماز کا لیا ہے، مقصد پورا چیز ہے، نام نماز کا لیا نماز تھوڑی پڑھی، بلکہ کیا مطلب ہے کہ اپنے دین پر ایسے چلنا جیسے مجھ کو اپنے دین پر چلتے ہوئے تم نے دیکھا۔ یہ مطلب ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، اپنے ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ نام نماز کا لیا، کیونکہ نماز ایک ایسا عنوان ہے جس میں سب جمع ہو جائے گی، جی ہاں، آسانی کے ساتھ اس کا اوقات سے اللہ نے مقرر کر دی تو آسانی ہو گئی ہے۔ لیکن نماز نے مجھ کو دیکھا ہے، لیکن ساری زندگی میں مجھ کو دیکھا، چنانچہ تمام کاموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ساتھ لے کر دیا۔ روزے بھی لوگوں کے ساتھ رکھے، شہری بھی لوگوں کے ساتھ، کیا وہ شہری کا کھانا کھا لو بجائے سننا میں پڑھنا، کیا وہ شہری برکت کا کھانا کھا لو، شہری کا کھانا کھا لو، تو شہری کھا رہے لوگوں کو شہری بولا ہے،
تمام کاموں میں اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کیا. وہ یہی طریقہ چاہیے تبلیغ اسی کی ہے. تبلیغ جس کی ہے نبی کے طریقوں کی تبلیغ ہے. اس میں کیا طریقہ ہے, کیا طریقہ ہے, کیا طریقہ. نبی آتا ہی ہے طریقے سمجھانے کے لیے, کیونکہ حکم تو آسمان سے آ جاتا ہے. نبی حکم نہیں دیتا, حکم کون دے گا؟ تو مزہ دے گا. نمازیں پڑھو, اپنی مسلات, یہ حکم آسمان سے آیا. زکات ادا کرو, یہ حکم آسمان سے آیا. ان پر روزے فرض کیے گئے ہیں, روزے آسمان سے آیا. آپ نماز کے دن پڑھے, روزے کے چلے گئے, زکات کے دن لے گئے, یہ کون بتاوے گا کہ یہ نہیں کر رہے. اس لیے نبی کا طریقہ ہمارے لیے اصل چیز ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے, اور یہی دعوت کا مقصد ہے. دعوت کا مقصد صرف طریقہ کار نہیں. ایک تو ہوتا ہے طریقہ پانچ کام کرو, یہ طریقہ کار ہے. جیسے علاج کا طریقہ ہوتا ہے کہ 5 وقت دوا لینا اور شہر کے ساتھ رہنا, فلانے چیز کے ساتھ رہنا, تو یہ طریقہ کار ہے. طریقہ کار بدلتا بھی رہتا ہے, بڑھتا بھی رہتا ہے. جو اصل مقصد ہے وہ گھٹتا بڑھتا نہیں, طریقہ کار گھٹتا بڑھتا ہے ضرورت کی وجہ سے. اصل مقصد جو ہے وہ کہ وہ گھٹے گا بھی نہیں, وہ بڑھے گا. اصل مقصد جو ہے دین میں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے. کیونکہ اللہ اول ہے. اللہ مانتا اول بڑے جو قبل کرتے نہیں. اللہ تو اول ہے, ایسے تو پہلا ہے. کوئی نہیں جب بھی اللہ تھا وہ انسان آخر ہوتا تو آخر کیا, کوئی نہیں رہتا جب بھی اللہ رہے. تو اللہ اول ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ کا حکم دیکھا جائے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. پھر اللہ کے حکم کا پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. حالات بہت ہوتے ہیں انسانوں میں, حالات بہت ہونے کی وجہ سے طریقے بھی بہت ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. سمجھنے نہیں بات. ایک حالت پر ہم سب نہیں ہیں. ہمارے ایسے میں جو چل نہیں سکتے, بعد میں بیٹھ نہیں سکتے, جی ہاں, بعد میں کھانا کھا نہیں سکتے, اور پرہیز کا پانا ہے. حالات ہوتے ہیں بہت. اس لیے حالات کے بہت ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ آسانی کی ہے کہ جتنے حالات اتنے طریقے, جتنے حالات اتنے طریقے, تاکہ تمہارے لیے آسانی ہے. طریقوں کی وجہ سے آسانی ہوتی ہے. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دین حکموں کا اور طریقوں کا نام. ان کے کیا نام ہے؟ حکموں کو اور طریقوں کا. حکم اوپر سے آئیں گے, طریقے سبھی لے گا. جی ہاں, اس کا نام دین ہے کہ حکم کیا ہے وہ دیکھو, طریقہ کیا ہے وہ دیکھو. علم و ذکر کا بھی یہی مطلب ہے. علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ اپنے ہر کام میں یہ دیکھو کہ حکم کیا ہے, طریقہ کیا ہے, اس حکم سے پورا کرنے. مسلمان کی زندگی علم و ذکر کے بغیر ہے ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی نادانی سے علم و ذکر کو جانتے ہیں. اس دعوت میں علم و ذکر کو لیا گیا ہے.
500 سال میں تفصیل چمک جاتی ہے. لیکن علم و ذکر کی طرف دھیان ہی نہیں ہوا. حالانکہ علم و ذکر کا تعلق تبلیغ کے ساتھ ایسا ہے جیسا ریل کا تعلق پٹری کے ساتھ. پٹری کے بغیر ریل نہیں چلے گی. پٹری کے بغیر اور پٹری کسی کام کی نہیں ہے سوائے ایسی پٹری چلے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مولانا جی کا پر یہ کام دیا تھا حرکت کے ساتھ. اس کے ساتھ حرکت کے ساتھ تاکہ حرکت کے ساتھ علم و ذکر پہلے حرکت کے ساتھ فیشن رہتی ہے. امت کی حرکت کے ساتھ نبی کے طریقے ہے. یہ مقصد ہے اس کام. ہماری زندگی میں اللہ کا حکم ہے اور ہماری زندگی میں حکم کے پورا کرنے کا طریقہ. اس لیے انفرادی زندگی دیکھی جائے گی کہ انفرادی زندگی میں حکم کتنے ہیں, انفرادی زندگی میں طریقوں کا اتباع کتنا ہے. اسکول میں پڑھا کریں 100 کو پڑھیں گے اور امتحان ہر ایک کا الگ الگ رہے گا. اس نے کتنا سیکھا, اس نے کتنے محنت کی, اس نے کتنے یوز کی ہے, یہ ظاہر ہو جائے گا. انفرادی طور پر جانچ ہوتی ہے. ہمارا بھی یہ معاملہ ہے کہ حکم ہم پر اجتماعی آئیں گے لیکن جانچ انفرادی ہوگی. دین کا معیار انفرادی میں دیکھا جائے گا کہ کتنی انفرادی کتنی انفرادی یہ انفرادی میں دیکھا جائے گا. ہاں مسئلے تو سب تبلیغی حج میں سب احرام والے حج. ہاں آپ کو کوئی غیر حاضی وال بنایا ہے حج میں سب احرام والے لبیک لبیک. اجتماعیت معیار نہیں ہے, انفرادیت معیار ہے. یاد رکھو کہ ہمارا بہت عمل نکل جاتی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جمع پر نکلنے کی وجہ سے انفرادی زندگی میں کتنا کرایہ وہ دیکھا جائے. جس میں ہمارا بہت بڑا کاروبار ہے ہزاروں میں تو ٹھیک ہے لیکن ہر آدمی نے کیا کمایا وہ انفرادی طور پر دیکھتا ہے. ایسے تو بلا لگا کر ہمارے خاطر میں بڑا کاروبار ہے, اس شہر میں بڑا کاروبار ہے, دیکھنا وہ ٹھیک ہے بڑا کاروبار ہے, بمبئی بڑا سیاسی شہر ہے, جیتا بڑا سیاسی شہر ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن دیکھا کیا جائے گا کہ ان کی انفرادی زندگی میں کتنی تجارت ہے, کتنے مالداری ہے. یہ کیوں انفرادی زندگی میں کتنے مالداری کمپنی بنا کر کاروبار کرے تو کمپنی کے نمبر کتنا منڈال ہوا. ایسے میرے بھائیوں یاد رکھو یہ بات کہ جماعت بن کر کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی زندگیاں جی کر وہی نیا ہے. وہ کیا ہے وہی نیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہر صحابی ستارے کی تلاش ہے. میں میرا ہر صحابی جیسا ہے ستارے کے بعد سب کے لیے اصحاب نہیں میرے ستارے کی طرف سے ستارے میں کیا بات ہے. ستارے میں دو باتیں, ایک حرکت ہے ایک نور ہے. کیا ہے حرکت ہے, ستارے چلتے
یہ ستاروں سے چلتے تھے. تو خوشی تجویز کی کہ میرے چراغا جو ہے وہ ستاروں کی طرف سے، ان میں برکت بھی ہے اور نور بھی ہے. اور دونوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں چھوڑی ہے. ایک حرکت کا حکم دیا ہے اور ایک نور کی چیز کا، علم و ذکر کا نور کس کا؟ نور علم و ذکر کے بغیر نور نہیں ہے. علم نہیں ہے تو عبادت ہی صحیح نہیں ہوگی، اور ذکر نہیں ہے تو کافر ہوگا، ذاکر نہیں ہوگا تو کافر ہوگا، عالم نہیں ہوگا تو جاہل ہوگا. جی ہاں، تو امت کو علم و ذکر دیا گیا اس کے لیے کہ اپنی زندگی میں اپنے دین کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ان کو علم و ذکر دیا گیا. کیونکہ آج سے پہلے لوگ جاہل تھے. کیسے تھے؟ جاہلیت کا زمانہ کہتے تھے. جاہلیت کا زمانہ پھر اسلام کا زمانہ ہے. زمانہ ہے جاہلیت. کیا جاہل لوگ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کھاتے تھے، پیتے تھے، شادی کرتے تھے، حکومت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے جو آپ کرتے ہیں. لیکن کیسے کرتے تھے؟ کہ جہازت سے کرتے تھے، غفلت سے کرتے تھے. ہاں، تو جہازت اور غفلت کو نکال کر ان تمام کاموں میں علم و ذکر کو داخل کیا تاکہ اپنی تجارت علم و ذکر کے ساتھ کرے، حاکم اپنی حکومت علم و ذکر کے ساتھ کرے، عبادت کرنے والا اپنی عبادت علم و ذکر کے ساتھ کرے. پٹری کی طرح رہے، پٹری کے بغیر ایک دم گزارا نہیں. ایسے ہی میرے بھائیوں، مسلمان کی زندگی کا گزارا علم و ذکر کے بغیر نہیں. یہ اس نمبر کی اہمیت ہے. میں نہیں جانتا مگر کیا کریں، جیسا کہ اپنا کام کر دیا. جی ہاں، وہ تو سب چیزیں سائڈ کر لیتے ہیں اور ایک ہی نمبر لیتے ہیں. لکھ لو تو ٹوٹے ہوئے دو ہزے کام نکالو کتنا کام ہے؟ ملکا ٹوٹا ہوا ہے. پانی میں آئے گا ٹوٹ کر کیا چنئی کاٹے ہوئے بڑے دکان میں بغیر پانی کے گزارا نہیں ہے. بغیر پانی کے گزارا نہیں ہے. ایک دن ضرورت ہے جتنی پانی کی ضرورت. ہاں، آپ نے اپنے ٹیم کے اپنے عزت کی مثال پانی سے دی. مجھے جو علم و ہدایت اللہ نے دی ہے وہ سب پانی کی طرح سے. پانی کے بغیر نیچے کمانا زمین کے ہر مخلوق پانی کی محتاج ہے. جی ہاں، اس طرح انسانوں کا ہر شعبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دعوت کا محتاج ہے. اس کے بغیر ان کی بات صحیح نہیں ہوتی. اس لیے یہ دعوت میں ایک تو ایمان ہے. کیا ہے ایمان؟ اللہ سے تعلق. اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی کا سب کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے نہیں. کسی کا کچھ نہیں. لوگوں تم سب فقیر ہو، تم سب محتاج ہو، تم سب حاجت مند ہو. انسان کی زندگی حالتوں سے بھری ہوئی ہے. حاجت کے بغیر کوئی مخلوق نہیں، سب حاجت
اللہ غنی اس کو کوئی حاجت نہیں، وہ سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے، تو سب حاجت میں ہے، تو اللہ ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ان کی حاجتیں جسمانی بھی ہے، ان کی حاجتیں روحانی بھی ہے، ان کی حاجتیں جسمانی اور روحانی بھی۔ جسمانی حاجتیں پورا کرنے کے لیے پانی اترتا ہے آسمان سے، اور زمین اپنے پیدا پورا کی، اس سے زمین والوں کی جسمانی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے روٹی دینے کا، آسمان سے کھانا نہیں آتا، پانی ہی آتا ہے، پانی سے ہر چیز کو اللہ زندہ کرتے ہیں تاکہ ان کی جو جسمانی حاجتیں ہیں وہ پوری ہو۔ دوسری حاجت ان کی روحانی ہے، ان کی روحانی حاجت، روح کا کیا تقاضا، روح کا کیا تقاضا، تو روح کو روٹی نہیں چاہیے، کہ روٹی کھلاؤ تاکہ یہ روح رہے، دوا دو تاکہ یہ روح رہے، دوا غذا جس کا تعلق روح سے نہیں ہے، دوا اور غذا کا تعلق بدن سے ہے، کیونکہ بدن جنگی کرنا ہے، نیچے دوا جڑیاں بوٹیاں دونوں یہ نظام ہے، روح نیچے سے نہیں آئے، روح نہ جائیے، یہ روح اوپر جائے، کتے کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے، کسی کو خبر نہیں، تو روح آئی ہے اوپر، تو روح ایسی چیز ہے جس کا تعلق اوپر سے، پتہ نہیں جاتا ہے اس کا تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پروردگار ہے، رب ہے، اس نے دونوں تقاضے پورے کیے، رب پالنے والا، ہاں کوئی پالنے والا ہے، تو اس نے جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے زمین بنائی، یعنی سارے جسمانی سونا چاندی تیل سب جسمانی تقاضے، اور ان کے روحانی تقاضے وہ تو اوپر جائیے، تو روحانی تقاضے پورا ہونے کے لیے ایمان اور علم آیا، نبیوں کے ذریعے سے ایمان آیا، اور ایمان اطاعت نام کا ہے، اس لیے اطاعت کامل کرانے کے لیے علم آیا، یہ تبلیغ ہے، ایک ہماری روحانی تقاضے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان دیا، اور ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے کیونکہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، ایمان میں کیا تقاضا ہے؟ اطاعت، ہم اللہ پر ایمان لائے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے اطاعت کریں، اور نبی بھی اطاعت کرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس لیے جتنی زندگی میں اطاعت آئے وہ صحیح، اطاعت نہیں آئی تو وہ سب غلط، اطاعت میں نہیں تو معاشیت اور گناہ ہے، تو معاشیت اور گناہ سے کیا فائدہ سوائے نقصان، اس لیے زندگی کا اصلی مقصد جو ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ زندگیوں میں اطاعت رسول جب کبھی زمین پر کوئی رسول بھیجا گیا ہے تو اس کے بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ زمین والوں میں اللہ کے اطاعت، تبلیغ کا اصلی مقصد اللہ کے اطاعت، رسول کے اطاعت، ذمہ داروں کے اطاعت، ہاں اطاعت کا دائرہ لمبا ہے، اطاعت کا دائرہ لمبا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اطاعت کرو اپنے ذمہ داروں،
سمجھ آئے گا؟ یہ زندگی کا صحیح روپ ہے. اطاعت سے کوئی نکل جائے گا تو وہ باغی ہے. کیا ہے؟ وہ باغی ہے. منع ہے بغاوت کرنا، منع ہے فساد کرنا. بتا سکتے بتا بتایا ہمیں بتا نہ کرو. جب اطاعت نہیں ہوگی تو فساد ہوگا اور بغاوت ہوگی. اور یہ بات اللہ کو پسند ہے. تو نبیوں کے ذریعے سے جو زندگی بنے گی ہماری وہ اطاعت والی بنے گی. کیا بنے گی؟ اطاعت والی. یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. آدمی کی زندگی کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. کبھی تو وہ راحت میں ہوگا، کبھی مصیبت میں ہوگا، کبھی معاشیت اور گناہ میں ہوگا اور کبھی اطاعت میں ہوگا. یہ 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور ہوگی. یہ 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور. 4 حالتوں میں 3 ہونا چاہیے. یہ تبلیغ ہے کہ آدمی راحت میں ہے تو راحت کا دن اس کے پاس ہو. کیا ہو؟ ہاں، راحت کا کھانا پینا نہیں، اس کی اجازت ہے. راحت کا کھانا پینا اس کی اجازت ہے. اس کی طلب نہیں ہے کہ تم راحت کا کھانا کھاؤ. طلب نہیں ہے، اجازت ہے. لیکن راحت ہے تو راحت کا دین کی طلب ہے. تم نے راحت نہ ہو کہ راحت کا دین لے جاتے ہو. پھر بیٹھتے نماز پڑھو، تھوڑے ہوتے نماز پڑھو. مان دیا ہے کہ مال کی پوری زکات نکالو، تم راحت میں ہو، غریب نہیں ہو. غریب نہیں ہو، غریبی کی تکلیف میں نہیں ہو، نازاری کی راحت میں ہو. تو کیا کرو کہ حساب کر کے پائی کی زکات نکالو. راحت کا دین. رمضان آنے تو راحت میں ہے، روزہ رکھو. راحت میں ہے، مال حج کرو. یہ تو وہ ہے جو فرائض ہے. فرائض کی کتاب پڑھ لو گے نا تو پہلے وہ نہیں نکلے گے. تو کہہ رہا ہوں پہلے والے پر، پہلے پیج پر کیا لکھا ہے؟ بنی الاسلام والا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ایمان، نماز، روزہ، زکات. یہ اسلام ہے اور اسی کو زندہ کرنے کے لیے ساری محنت ہے. کوئی دوسری بات نہیں، کوئی دوسرا دین نہیں. یہی اس سے فضائل سے پہلے 5 چیز ہمارے بتائے. ہمارے سارے مسائل جس کے لیے سمجھ آئے گا. ایک مسلمان اپنے ایمان کی فکر کرے. کس کی فکر کرے؟ ایمان کی فکر کرے. کہ ہم تو مسلمان ہیں. یہ وہ بات تھی جس میں آپ غلط نہیں کہہ رہے. لیکن جس طرح آپ نے جتنا مال چھوڑا ہے اتنے مال کا گزارا کرتے ہو. دادا نے جو گھر چھوڑا ہے اس گھر پر گزارا کرتے ہو؟ نہیں کرتے. یہ ہمارے دادا کروانا ہے، ہمیں بنانا ہے. اپنی دنیا کی تعمیر ترقی ہوتی ہے. مسلمان ہو تو نہ ہو تو جیسے کہ باقاعدہ میں دنیا چھوٹی ہے وہی مسلمان اس میں ترقی ہوتی ہے. تو دین کے کردار کی طرح اپنے باقاعدہ کی تعدادوں میں ان میں ترقی کرو، اپنے دین میں ترقی کرو. کیا کرو؟ اپنے دین میں کہ اپنے دین میں ترقی کرو. یہ دین کے
کے تقاضے جو ہیں وہ زندگی کے تقاضے سے زیادہ ہیں. ہاں، دین کے تقاضے زندگی کے تقاضے سے زیادہ ضروری بھی ہے اور زیادہ بھی. مگر کیونکہ ہم نے دین پڑھا ہے، دین سکھا ہے، یہ ضروری تقاضے سمجھنے نہیں آتے. میں تو نماز پڑھتا ہوں، ایسا نہیں ہے. جیسے زندگی کے تقاضے ہیں، دین کے تقاضے. دین کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو. کیا کرو؟ قوت پیدا کرو. ایمان کی قوت کے دو رخ ہوتے ہیں. ایمان کی قوت کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک رخ ایمان کی قوت کا یہ ہوتا ہے کہ ایمان بڑھے یعنی خدا کا خوف بڑھے. کیا بڑھے؟ خدا کا خوف بڑھے. جو ایمان بڑھے خدا کا خوف بڑھے. دوسرا پھر جو ایمان بڑھے اللہ کے باتوں کا یقین بڑھے. خوف اور یقین یہ دونوں ایمان کے دو پہلو ہیں. یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. ایمان بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف بڑھے. کیونکہ اللہ کے علاج کرانے کے لیے خوف ضروری ہے. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. جو ڈرا وہ جلدی چلا فائدہ ہے. بس نکل جائے گی، گاڑی نکل جائے گی، ڈاکٹر نہ لے جائے گا. تو کیا کرتے ہو؟ جلدی. جو ڈرا وہ جلدی چلا، اور جو جلدی چلا وہ مقصد کو پہنچ گیا. فائدہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو دین کا ایک پہلو ہے میرے بھائیوں، خدا کا خوف. کیا ہے؟ خدا کا خوف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں انی لاخشاکم واتقاکم للہ. میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. نہیں کہ آپ اللہ کے رسول کا اپنائیت ہے، اپنائیت نہیں. سب سے بڑی اپنائیت حضور کے پاس اپنائیت نہیں. ہم تو ہیں نا. تو آپ فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. حالانکہ اللہ کے ہم آپ سے پیارا کوئی نہیں. اور آپ اپنا تعارف لے کر آ رہے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اس کی عظمت اس کا خوف دے سکتا ہے. اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. یہ اپنا تعارف کرایا ہے اور اس تعارف میں دعوت کی امت کو کہ ہر امتی اللہ سے زیادہ ڈرے. کیا کرے؟ ڈرے. جیسے میں ڈر رہا ہوں. اور بچے. ڈرنے کا مطلب بچنا ہوتا ہے. اس سے ناراضگی ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لیں. اللہ ناراض نہ ہو. تو یہ ایمان کا تقاضا. ایمان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا. اس لیے کہا اپنے ایمان کو ترقی کرو. لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو. ایمان کی ترقی کا کیا ہوگا؟ ایمان کی ترقی کا یہ ہوگا کہ خدا کا حکم نہیں ٹوٹے گا. اسے توڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی.
جی ہاں، اس لیے کہ اللہ کا خوف اللہ سے مانگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوف مانگتے، جس طرح امن مانگتے ہیں کہ امن مل جائے، امن بھی مانگو اور خوف بھی مانگو، خوف سے مانگے آگے آگے نہ بڑھ جائے، حد پر رہے، حد پر رہے، حد پر رہنے کے لیے، حد پر رہنے کے لیے خوف ضروری ہے، اس لیے وعدہ اور وعید دونوں آتا ہے، سزائے کے وعدے بھی آتے ہیں، وعیدیں بھی آتی ہیں، وعید یعنی سزا کا اعلان، ایک نماز چھوڑے گا تو اس سے شام جہنم میں رہے گا، ایک وقت احباب 80 سال کا اور 80 سال دعا کے نماز کی وعید ہے، ایک خوف پیدا کرنا ہے، جتنا دین میں آگے بڑھے گا اتنا خوف زیادہ ہوگا۔ حضرت فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہر صحابی دنیا سے روتا ہوا گیا، کیونکہ انہوں نے گناہ کی، انہوں نے گناہ کی، گناہ نہیں کیے تو پاک لوگ کہ ان کے پاس زندگی میں خدا کا خوف پیدا ہوا، سن نہیں سر کہ دنیا میں خدا کا خوف آیا تو یہ جنت میں جانے کی نشانی کہ جنت میں جانے کی نشانی ہے کہ دنیا میں خدا کا خوف آیا۔ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، جنتی جنت میں جا کر یہ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، ہم تو اپنے گھروں میں رہتے تھے تو بہت ڈرتے تھے کسے کہ دوزخ سے، اب اللہ نے ہم کو دوزخ سے بتا کر جنت میں پہنچا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں خدا کا ڈر آنا یہ جنت میں جانے کی نشانی ہے، آیت یہ کہہ رہی ہے، آیت اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ کہ مرنے سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں بچوں میں رہتے تو تھے لیکن ڈر بہت لگتا تھا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، پھر فمن اللہ علینا، اللہ نے احسان کر دیا کہ جو ڈر تھا وہ ڈر مجھے نکال دیا اور جنت میں پہنچا دیا۔ تو دنیا میں چیزوں میں ڈر کا آنا یہ جنت میں جانے کی علامت ہے، سننے کے بعد جنتی جاتے اس کو اقرار کریں گے جنت میں جاتے، گھر والوں میں کوئی تو بہت ڈر لگتا ہے پتہ کیا ہوگا، موتاری کی خبر ہے، قیامت ہے، آخرت ہے۔ تو دین کا ایک پہلو یہ ہے کہ اندر خدا کا خوف آ گیا، خصوصاً خوف مانگتے بھی ہم کو سکھاتے، ورنہ آپ کو تیز ڈرنے والے سب سے زیادہ ہم کو سکھانے کے لیے، آپ کے کام ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے ہوتے، امت کا معلم ہے، امت کا استاد ہے، اس لیے اللہ کا ڈر مانگتے کہ ڈر کے بغیر آدمی کا ڈر سیدھا نہیں ہوتا، بچہ بھی سیدھا نہیں ہوتا بغیر ڈر کے، جی ہاں وہ بگڑ جاتے بغیر ڈر کے، جب زیادہ پیار ہوتا ہے تو وہ بگڑ جاتے لیڈر ہو گئے، اس لیے اللہ کا ڈر یہ ایمان کی علامت ہے، اللہ کا ڈر یہ جنت میں جانے کے نشانی ہے۔ جی ہاں، خالی بولی کتنا مخلوق ہے، خالی کر کے جانے میں ڈر جائے گا، خالی حرکت پر اعتماد نہیں ہے ہمارا، ہماری حرکت نبوت کی حرکت ہے۔ مولانا جی ایسا فرماتے میں اس کام کو کالے نبوت سمجھتا ہوں کہ میرا یہ کام تو کالے نبوت ہے، کیونکہ
اسے کیا تعلق ہے کہ بندگی کا اور راسیت کا تعلق ہے. جو بندہ سے تعلق پیدا کرے وہ بندگی کا اور عبادت کا تعلق پیدا کرے. اس تعلق کی دعوت کی ہے. اس تعلق کی بندہ کے بندے کا ہو آپس کے قائل ہو. یہ حضور نے دعوت دی کونوا عباد اللہ اخوانا. مدینہ میں جا کے آپ نے کہا کونوا عباد اللہ اخوانا. اللہ کے تو بندے رہو اور آپس کے قائل رہو. مدینہ والوں سے کہا وہ جو ہفتے سے گئے اب دین آیا تو دین نے ہم کی معاشرت اور رہن سہن سکھایا کہ اللہ کے تو بندے رہو آپس کے قائل رہو. اللہ کا بننا ہوگا اللہ کا حق ادا کرنا ہے. وہ بھائی ہوگا بھائی کا حق ادا کرنا ہے کہ اللہ کے حق میں کیا ہے تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے. اللہ کیا مانگے گا آپ آپ کے پاس کیا ہے. اللہ کہ تم تو سب کو ہی ہو تم تو سب محتاج ہو. اللہ ہم سے کیا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایمان اور اخلاص مانگے گا. کیا مانگے گا کہ ایمان والے بنو اخلاص والے بنو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. کہ ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے دین میں اخلاص والے بن کر رہے عبادت کریں. تو اللہ کا تقاضا ایمان اور اخلاص ہے. اللہ کا کیا تقاضا ہے کہ ایمان والے بنو اللہ کی باتوں پر یقین کرو اللہ کی باتوں پر خوف کرو. ایمان کا تقاضا یقین کرنا خوف کرنا. ایمان والا اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اس کو اللہ کی باتوں کا یقین بھی ہے کہ جو لوگ باتیں اللہ نے کہی ہے وہ سب سچ ہے وہ سب ہو کے رہے گی. اس کا یقین ہے اور اس کو خوف بھی ہے. جی ہاں اس کو کیا ہے خوف کہ وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. ہاں یہ ایمان کی علامت ہے. یہاں ڈر ڈر کر زندگی گزاری کہ جو ڈر ڈر کر زندگی گزارے گا وہ جنت پہ جائے گا. جن کو جنت پہ جائے گا یہی کریں گے. یہی کہیں گے ہم سب دنیا میں تھے نا بہت ڈر لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا یہ سب کیسا ہوگا جنت پہ چھوٹی قبر پہ چھوٹی بہت ڈر لگ رہا. اب وہ سب ڈر ختم ہو گیا اور جنت میں پہنچ گئے. اس لیے ڈر بھی پیدا کرنا ہے. پیدا کرنا ہے ڈر پیدا کرنا. دعوت کی محنت سے ڈر پیدا ہوتا ہے. کوئی دعویٰ نہیں ہے لیکن امید ہے. دعوت میں صحیح چلے گا اصولوں کے ساتھ تو وہ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا. ابو بکر ہمارے اندر سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. یہ تو ابو بکر نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کے ایک مومن بندے ہیں جسے ہم بھی مومن ہیں. جب وہ ہم سے آگے ہے کیوں کہ ان کے اندر ڈر واپس جاتا ہے. وسيذكر الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. یہ ابو بکر کے بارے میں کہ وہ بڑا پرہیزگار وہ بڑا اللہ سے ڈرنے والا جہنم سے بچا لیا جائے گا کہ وہ اپنا مال لگا رہا ہے اپنے تزکیہ کے لیے. ابو بکر کو بڑا پرہیزگار کہا جاتا ہے یعنی بڑا ڈرنے والا. یہ نبی کی صفت ہے. نبی کی صفت یہ ہے نبی اللہ سے بڑا ڈرنے والا. میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا. ابو بکر کو اللہ نے چاہیے بڑا ڈرنے والا. تو اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزرے یہ نبوت والی زندگی کی شانیں کہلاتی ہیں. کسی بن جائیں گی لیکن نبی والی شانیں یہ ہوگی کہ ڈر ڈر کر زندگی گزارے. نہیں بات اس لیے اللہ کا ڈر ماننا ہے تاکہ زندگی میں استقامت اور پابندی نصیب ہو جائے. ڈر نہیں ہوگا تو پابندی نہیں ہوگی. سمجھ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ڈر مانتے تھے اور اللہ کے ڈر ماننے کی دعا مانتے
کے دن وہ دعا ہمارے لیے چھوڑ کر کے آپ گئے، لیکن تبلیغ والے آپ دعائیں یاد سے کرتے ہیں۔ شروع میں ہم لوگ ملتے تھے تو بہت دعائیں یاد کرتے، جب یہ دعا ہے یہ دعا ہے، ہمیں آدمی تو بہت دعائیں یاد کرے، کون سی کاروبار ہوگا دیکھے مت کر رہا ایک دفعہ ہم دونوں اپنے تہوار میں دیتے تھے مت جا رہا ہے کہیں زمانے دینا ہوگا دونوں تو ہم دونوں چلے مچھلی کے ساتھ جمع جب ہو سکے سورج نکل رہا تو مجھے کہہ رہا ہے سورج نکل رہا سورج نکلنے کیا ہوا ہے میں تو مولوی تھا مگر دعا جاتی تم کو جاتی میرا بڑوں یہ نہیں کرا کتنے دیوا ہے دیکھا بولے میرے گا یہ مجھے الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا بظلم شيء الحمد لله شکر اللہ کا کہ ہمارے اوپر اللہ نے دوبارہ دل لوٹایا ورنہ راتوں مر گئے تھے سو گئے تھے تو دوبارہ دل لوٹایا جاتا الحمد للہ الذی اقامنا یومنا ھذا ولم یهلکنا بذنوبنا اور ہمارے گناہوں سے ہم کو رات میں ہلاک نہیں کیا سمجھ نہیں آیا اگر وہ زمان کے لوگ بہت دعائیں دیتے اسی کی کمی اسی کی کمی بریانی جب اچھی ہوتی ہے جبکہ بریانی پڑھنے والے سارے اجزاء اندر آ جاتے تو یہ جلدی کم ہوگا تو بریانی بتا دے گی کہ بنانے کی لذت نہیں ہے ایسے ہی تبلیغ کی بتا دے گی کہ بنانے کی چیز نہیں ہے جی ہاں اس لیے مولانا نے ایسا اس کو چلتا پھرتا مدرسہ اس مدرسے میں 4 مہینے لگائے ہم اس کی انفرادی زندگی اور دوسرے لوگوں کی انفرادی زندگی میں لوگوں کو فرق نظر آئے وہ نہیں فرق کرے گا کہ میں ایسا ہوں لوگوں کو فرق نظر آئے گا کہ پہلے ایسا تھا ایسا ہو گیا لوگوں کو نظر آئے گا کہ پہلے کیا کر دکان کرتا تھا دنگا کرتا تھا اور اب خدمت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے دعا مانگتا ہے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے فرق پڑتا ہے زندگی تو یہ ایسا ہے ہماری دعوت سے ہماری زندگیوں میں فرق آ فرماتے تھے جس کی زندگی نہیں بدلے گی اللہ اسے کام نہیں دے گا اس لیے اس کام کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے ایمان اور یقین بڑھے اللہ کا خوف بڑھے اللہ سے امیدیں بڑھے کیا بڑھے کہ اللہ سے امیدوار رہو حضور فرماتے اللہ سے اچھا گمان رکھو اللہ سے امیدوار رہو کوئی نا امید نہ ہو جائے جس سے گناہ ہو جائے کوئی نا امید نہ رہے اللہ بہت بڑا ہے کہ کوئی نا امید نہ بنے جائے کتنا بولے گا بلکہ اللہ سے امیدوار ہے کس کا معافی کا اللہ معاف کرے گا اللہ بہت بڑا ہے ابشروا واملوا ما يضركم حدیث میں کہ بشارت دونوں فضائل دونوں اللہ سے امیدوار رہو ایسے حالات کے اللہ ایسے حالات ڈالے گا کہ تم کو خوش کر دے گا یہ کہا فضائل دونوں اور اللہ سے امیدوار رہو اللہ ایسے حالات ڈالے گا
कानूनी भी नहीं, इसलिए मेरे दोस्तों ये काम जो है एक तरह से हमारे लिए मुर्शिद है, यानी रहबरी करने वाला, जानने वाला। काम में मुर्शिद होता है, डॉक्टर जो है वो दवा दारू का इलाज में मुर्शिद होता है, उसका पढ़ाने में मुर्शिद होता है, रहबरी करने वाला होता है। तो ये काम मुर्शिद है, इसलिए इस काम के उसूलों पर रहे और इस काम से हमको इशारा और रहबरी मिली। जी हाँ, इस काम के उसूल है कि से करो, मशवरे से करो, एहसास से करो, करने में निकाल करो, ये सब उसूल है इस काम के। तो इससे क्या होगा, इससे तुम्हें रहबरी मिलेगी और काम की आसानी आएगी। काम इतना ही नहीं है कि भाई निकल जाना असर है, निकलना असर नहीं है, निकलना चाहिए। हमारा असर निकलना तो साक्षात आता है, निकलना तो बाकी पांचों ऊपर है। जी हाँ, तो निकलना लेकिन सही है, लेकिन उसकी हैसियत एक है, एक नंबर है। बाकी नफरत जिंदगियों में, जिंदगी में मेहमान आ रहे, यकीन आ रहे, खुदा का खौफ आ रहे, इसके लिए फजाइल और फजाइल का मुज़ाकरा, फजाइल का मुताला, फजाइल की दावत। अगर फजाइल के साथ ये मामला हुआ तो ये दिनों में ये चीज पैदा हो जाएगी, शौक भी पैदा होगा, शौक भी पैदा होगा। फजाइल के दोनों तासीर है, शौक भी पैदा करें और शौक भी पैदा करें। हाँ, ये है फजाइल कि दावत का ताल्लुक फजाइल से है, फजाइल का ताल्लुक दावत से। जितने फजाइल का जैसा ध्यान होगा इतना अमल ताकतवर होगा। इसलिए फजाइल की किताबें लिखवाई गई, सीखनी चाहिए, हर वक्त लिखवाई गई कि उम्मत के सामने फजाइल आए, वो अपने अमल की कीमत समझे। फजाइल की मतलब होता है कि वो अपने अमल की कीमत समझे कि मेरे अमल की क्या कीमत है। हाँ, क्योंकि फजाइल में बच्चों के अमल की अल्लाह कीमत बताते हैं कि तुम्हारे अमल पर ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। मेहनत और फजाइल दोनों लोग साथ साथ, मेहनत भी हो, फजाइल भी। अबू हुरैरा ने एक हदीस बयान कि जो आदमी जनाजे की नमाज पढ़ेगा और चला जाएगा तो उसको एक गिलास सवाब मिलेगा, और जो दफन तक रहेगा उसको 2 गिलास। ये हदीस है। एक गिलास होता है बहुत पहाड़ के बराबर, बहुत पहाड़ रखो ने बदलने वाला मुबारक पहाड़ है। उसके एक जो जनाजे की नमाज पढ़ के चला जाएगा उसको एक गिलास सवाब मिलेगा, बहुत पहाड़ के बराबर। और जो आखिर तक रहेगा उसको 2 मिलेगा, 2 गिलास यानी 2 पहाड़। ये रिवायत अबू हुरैरा ने बयान की। इब्न उमर के सामने इब्न उमर को इसका कुछ तलद्दुद हुआ, इसके ढोल है क्यों, इस जनाजे की नमाज में कोई ज्यादा मशक्कत तो है, निजात ताकीर है, और क्या है बताओ, क्या है, सही है निजात मरतबा मशक्कत अंदर रहना इतना बड़ा सवाब, तो ये किसी और अमल का होगा, इसको मुबारका होगा। ये इतने अमल में जो था इतना बड़ा सवाब और अमल को इतना आसान चार तो उन्होंने हमको बोला को टोका, बोल रहा सोच से कह रहे हो सही है, तो बोला नाराज हुए, तो बोला नाराज हुए, क्या मैं ऐसी उड़ाता हूँ, क्योंकि अल्लाह हदीसों को गीत याद रखते, हदीस सुनते नहीं थे हमारी तरह, तो जितनी सुनी है रात को उसको दोहराते।
سونے سے پہلے، کیونکہ محمد کو پہنچانی ہے نا، اس سے بہت ناراض ہوئے، اور ناراض ہو کر جب فیصلہ کون کرے گا؟ تو اس لیے چیزیں آئندہ سے اور بات کریں تو پوچھا محمد ہوئے وہ جو جنازے کے رات کے حدیث جیون میں ہے وہ انہوں نے کہا یہ بالکل نہیں ہے، ایک وقت جنازے کے ساتھ نماز پڑھتے نہیں تو ایک کیا یہ بالکل ہے چیز اب ہو رہا ہے اس میں محسوس کر لیتے کہا کہ ہم لوگ حضور کی خدمت میں بڑے رہتے تھے تو پہ کیا حضور تو کاروبار ہی تھے حضور کے زمانے میں اپنے کاروبار میں کام کو جانا پڑتا تھا، ہم لے جاتے تھے، اس لیے ہم کو وہ باتیں یاد ہوئی نہیں تو آپ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ فضیلت سنا ہی اتنے عمر کو دو گلاس دیکھتے ہیں دفن کا شریک میں تو اس پر اتنے عمر سے فرمایا لقد ضیعنا قراءتنا، ہم نے اپنی بہت قراءتیں برباد کر دی کیونکہ فضیلت معلوم ہے کہ نماز پڑھ کر چلے آئے تو ہم نے بہت سی قراءتیں اپنی برباد کی، ورنہ تو ایک ایک پہاڑ سے برابر ثواب ملتا کیا تجزیہ ہوتا اور دفن ہونے تک تو فضائل کی تو عمل کی اور اس کی اجر کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اس سے فضائل سنانا، فضائل سننا، فضائل کا مطالعہ کرنا۔ ہم لوگ شروع میں جب بمبئی جاتے تھے تو وہ بمبئی والے ہم کو سکھاتے تھے کہ فضائل سے فائدہ اٹھاؤ، فضائل سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ ایک تو فضائل کی کتابیں پڑھو جماعتوں میں حلقوں میں جیسے پڑھتے ہیں، دوسرا اکیلے اکیلے پڑھو، اکیلے اکیلے ان کو مطالعہ کرو، ہاں جیسے آج کل وہ وبا موبائل اکیلے ہاں اکیلے پڑھتے لیتے لیتے بھی پڑھتے لوگ لیتے لیتے وہاں اکیلے اکیلے فضائل کی کتابیں پڑھو، سیکھنا کہ حلقوں میں پڑھ کر اکیلے پڑھ کر سب لوگوں سے ملنے کے لیے ملاقاتوں کے لیے جاؤ تو فضائل سے دعوت دو، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ ہماری دعوت تو فضائل سمجھا کرتی ہے، اللہ ہی دینے والے ہیں، نہیں کریں گے تو یہ صبح ہونے والی ہے، ہاں تو فضائل کا استفادہ اور فضائل طریقے سے اسے میرے دوستوں اسی سے علم و ذکر زندہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو علم و ذکر ہے وہ فضائل کا علم و ذکر ہے، مسائل کا نہیں ہے، مسائل تو علماء کرام جانتے ہیں، اس لیے ہم مسائل میں علماء سے پوچھا کریں گے اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے، تاکہ مسائل میں غلطی نہ ہو جائے۔ مسائل تو اس لیے ہوتے ہیں تاکہ عمل صاف ستھرا ہے شریعت کے مطابق، اور اس کی رغبت پیدا کرنے کے لیے فضائل کہ عمل کی رغبت پیدا ہو جائے، عمل کا شوق پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے، اس کے لیے فضائل دیے گئے، اس لیے فضائل کے ذریعے سے اپنے اندر عملی قوت پیدا کرتی ہے۔ تو ایک ایمانی قوت، ایک عملی قوت، ایک تکلیف میں یہ مقصود ہے۔ ایمانی قوت تو یہ نہیں کرنا ہوگی کہ اپنے اسباب چھوڑ کر پھریں گے اور اپنے اسباب کو بھی حکموں پر لگائیں گے تو اسباب کا یقین نہیں کرنا، حکموں والا یقین پیدا ہوتا ہے کہ اسباب کو چھوڑے گے ہیں، اسباب لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس قربانی کی وجہ سے اپنا یقین، اپنا خوف دیں گے۔ ایک تو یہ پیدا کرنا ہے، دوسرا یہ پیدا کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع آئے، یہ اصل مقصود ہے۔ انفرادی زندگیاں سنت کرا دے، اجتماعی زندگیاں نصرت کرا دے، یہ ہمارے کام کا اسلوب ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ہماری اجتماعی زندگی نصرت کرا دے کہ ہم سب مل کر اپنے دین کے مددگار بنیں، حکم بھی یہی ہے۔ تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار رہو،
مسلمان اپنے دین کا مددگار بنے، مدد کی مثال یہ ہے کہ جنت کو پانی دینا، جنت کو پانی ملا تو سب چیزیں ہو جائے گی، تو پانی کٹ جائے تو کچھ نہیں ہوگا، جب دین کی نصرت کر جائے گی دین مٹ جائے گا، اور نصرت ہوگی تو دین زندہ ہو جائے گا۔ نصرت پانی کی نصرت کا معنی ہی پانی دینا ہے، عربی شکایت تو نصرت کے معنی زمین کو پانی دینا، اصلی معنی صحیح ہے، لیکن مدد کرنا متبادل معنی ہے، اصلی معنی زمین کو پانی، زمین کو پانی ملے گا تو ہر چیز زندہ ہو، سبزی ترکاری ہو، اناج ہو، پھل ہو، سب ہو، پانی کے بغیر کچھ نہیں، نصرت پانی، ہر مسلمان اپنی جان مال سے اپنے دین کو سیکھے، سکھاوے، سیکھنے کی دعوت ہے، یہ کوئی نصرت، اور اپنے انفرادی زندگی میں کہ اپنی انفرادی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنا، یہ کیا کیا چیزیں سنت ہے؟ ہاں کہ مسجد میں داخل ہونا اس طرح کے عمل، ارے کہیں مسجد میں داخل ہوگا اپنے اپنی سہولت سے اجل جائے گا، پھٹل جائے گا، تو مسجد میں داخل ہونے کی مثال کے طور پر کیا سنت ہے؟ یہ ان کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ روز داخل ہوتے ہیں اور بارہا داخل ہوتے ہیں، ایک ایک دن میں جانا آنا پڑتا ہے، تو مسجد میں داخل ہونا تو مسجد کی سنت، جی ہاں، گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی سنت، ہاں ہر کام میں ہم کو سنت طریقے دیے گئے، وہی علامت ہے، کس کی علامت؟ نبی کی پیروی کی علامت، نبی کی سنتوں کی پیروی، کہ ہم نبی کی پیروی کرنے والے ہیں، اس کی علامت نبی کی سنتوں کی پیروی، سمجھ نہیں ہوا؟ ظاہر ہے ہر مسلمان نبی کی پیروی کرنے والا ہے، نبی کو ماننے والا ہے، کافروں نے کہہ دیا اگر آپ رسول نہیں ہے، یہ انہوں نے صاف کہا، یقول الذین کفروا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے، تو پاگل ہے، یہ کہا۔ الحمدللہ ہم اپنے نبی کو نبی ماننے والے ہیں، اپنے رسول کو رسول ماننے والے ہیں، تو اپنے رسول ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور ہمارا رہبر، جی ہاں، اس لیے ہم اپنی انفرادی زندگی سنت لگانے کی، اجتماعی زندگی گزرت لگانے کی، جس دن کا تقاضا ہوگا ہم دوسرے کے لیے اکیلی کے لیے رہیں گے، جماعت کریں گے، ایک اجتماعی جو ہے ذمہ داری ہے، اور ایک دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ اپنی انفرادی زندگیوں میں ہم اپنے نبی کے سنتوں کے پابند بنیں۔ صحابہ کا یہی اتحاد تھا، صحابہ خالی جماعتوں میں نہیں نکل جاتے ہیں، جہاد کے میدان میں نہیں چلے جاتے تھے خبر، بلکہ وہ اپنی زندگیوں میں سنتوں پر عمل کرتے تھے، اس کی دعوت دیتے تھے، اس کو لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ صحابی بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند میں سے اٹھتے تھے تو اپنے چہرے پر سے نیند کا خمار پہنچتے تھے، یہ بھی یہی بات ہے، نیند کا خمار یہ بھی پہنچائے ڈاکٹر کو، یہ نبی کا کرتا ہے، کیوں کہ نبی کی بات کہنی ہے، نبی کی بات پہنچانی ہے، یہ ہر آدمی کے اپنے انفرادی زندگی ہے، سنت سیکھو، سنت سکھاؤ، سنتیں سیکھو اور سنتیں سکھاؤ، کہ دعوت کی اجتماعی محنت کا اثر انفرادیت کا پڑے گا، اسکول میں کالج میں مدرسے میں سب کو پڑھاتے ہیں، پھر انفرادی لوگ ہم کو دیکھتے ہیں کہ کتنا قابل بنا، کتنا لائق بنا، دیکھیں ایک بات ہے، ایسے میرے بھائیوں دعوت کی محنت کر رہے گے، پھر اپنی انفرادی زندگیوں کو نبی کے طریقوں پر لاؤ، یہ امتیاز ہے ہمارا اور غیروں کے پاس طریقہ نہیں ہے، وہ بھی کھاتے پیتے کماتے ہیں، پہنتے ہیں، اڑتے ہیں، شادی کرتے ہیں،
امتیاز ہے نبی کی پیروی کا. ہاں تو یہ تو پہلا نمبر ہے کہ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ پہلا نمبر ہے. جی ہاں اسی کی دعوت ہے. ہاں پھر نماز ہے. ایمان نماز کو صحیح کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ ظاہر مسجد کا نماز پڑھے گا، ظاہر مسجد کا ذکر کرے گا. تو علم و ذکر کے ذریعے یہ زندگی کے تمام حقوق صحیح ہوتے ہیں. علم و ذکر نہیں ہے تو وہ حقوق صحیح کے سب ہے. علم کی وجہ سے پتہ چلے گا کیا حقوق ہیں، کیا آداب ہیں. اس لیے تیسرا مطلب رکھا علم کے ذریعے تمہاری زندگی نکھار جائے گی دوسروں سے، دوسروں کے الگ بھی تمہارے تو نکھار پیدا ہوتا ہے الگ. کیوں؟ یہ علم ہے. حضور سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا، حضور آئے تو زمانہ اسلام ہو گیا. یہ ہوا نہیں. پہلے زمانہ جاہلیت، پھر آپ آئے تو زمانہ اسلام. تو زمانے میں امتیاز ہو گیا. جی ہاں اس کی وجہ سے کہ ایمان اور علم کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، پھر ایمان قبول کیا تو ان کو علم دیا. یہ امتیاز ہے. یہ کیا ہے کہ مسلمان کا امتیاز ہے. جو ایمان ہے اس کو علم. دنیا کی قوموں کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں. اس لیے یہ بڑی بات ہے. تیسرا نمبر تو جو حال ہو اس حال کا علم ہو. علم تو بہت بڑا دریا ہے. اس طرح دریا لیکن کم چلے گا. تم کو بات تم جس حال میں ہو اس حال کا علم تو رکھا دو. کپڑا پہنو تو کپڑا پہننے کا علم، جوتا پہنو تو جوتا پہننے اتارنے کا علم. جو کام کرو اس کا علم تو محتاج ہو پاس تو پھر جہالت نہیں ہوگی. یہی تقریب میں سکھایا جاتا ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا استقبال علم ہو. یعنی چار حالتیں ہیں، راحت ہوگی، مصیبت ہوگی، معاشرت ہوگی، اطلاعات ہوگی. چار حالتیں ہوتی ہے. یا بات راحت میں ہوگا یا مصیبت میں ہوگا. راحت میں ہے تو راحت کا بھی انتظار کریں، مصیبت میں ہے تو صبر کریں. جی ہاں اطاعت میں ہے، اللہ کی تابعداری میں چل رہا ہے تو اس کا قائم رہے، اور معاشرت اور گناہوں میں ہے تو توبہ کرے. یہ طریقہ آسان کوئی لمبا پروگرام نہیں ہے. اتنا کرنے کے لیے یہ پروگرام کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا دین جانے کہ اس حال میں کون سا دین بالکل کیا کرے تو اللہ اسے کامیاب کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ مطلب ہے علم و ذکر کا. ہمارے اندر جو کمی ہے وہ علم و ذکر کی کمی ہے. اس تعلق سے کام کے تعلق سے کیا سیکھا اور کیا عمل میں آیا وہ اس کا کمی ہے. ایک طریقہ کار ہے اس کو لے رہے، وہ تو حرکت کا طریقہ کار ہے. اتباع کا طریقہ کار کہاں گیا؟ حرکت کا طریقہ لفظ سے ملاقات کرو یہ تو حرکت ہوئی. تو حرکت کا طریقہ کار تو ہے، اتباع کا طریقہ کار کہاں گیا؟ سمجھ نہیں بات؟ یہ کمی ہے ہماری. اس لیے ہماری دعوت چمکتی بھی رہی ہے. اس لیے بھائیوں اپنی انفرادی زندگی میں ان چیزوں کو لانا ہے. سنتوں کو لانا. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، جو گھر کی الگ الگ حالت ہے، الگ الگ سنت ہے. جی ہاں انفرادی حالتوں میں سنتوں پر عمل کرنا، انفرادی حالت میں اپنے عملوں پر استقامت کرنا کہ جو عمل کرے اس کو موت تک لے جانا. کیا کریں؟ موت تک اپنے عمل کو لے جائے، اس کو استقامت کہتے ہیں. تو ہم سے استقامت کا بھی مطالبہ ہے اور ہم سے اتباع کا بھی مطالبہ ہے. استقامت رہو، پابند رہو. استقامت اس لیے ہوتی ہے کہ دنیا حالات کا اثر ہے. دنیا کیا ہے؟ یہاں حالات آتے ہیں، بیماری، تندرستی، غریبی، مزاری، دوستی، دشمنی، صبح شام رات، حالات کیا ہے؟ دنیا حالات کا نام ہے. بچپن آیا، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، موت آئی. کوئی وقت حالات
کے ساتھ حکم پورا کریں. حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری عبادت کا پروگرام جو ہے وہ چاند پر ہے. اس پر ہے چاند پر. چاند دیکھیں چاند میں اور دوسرے نظام میں فرق ہے. دوسرے نظام میں وہ چاند کا نہیں سورج کا ہے. ان کے مہینے گرمی کے مقرر ہیں, ان کے مہینے سردی کے مقرر ہیں. یہ مہینے سردی کا ہوں گے, یہ مہینے گرمی کا ہوں گے. تو ہمارا تو چاند دیکھ کر کیا چاند دیکھ کر روزہ رکھو. تو مہینہ کون سا ہے رمضان کا, اور دوسرا مہینہ کہتے ہیں جون کا. جون میں 18 گھنٹے کا دن ہوتا ہے روزہ جون میں. تو کیا جون میں رمضان آیا تو مشورہ کریں گے تو بھائی جون میں رمضان میں مشورہ ہو نا, ہم جون میں روزہ رکھیں. جون میں مزہ آیا تو جون نہیں کریں. اتنی سب گرمی ہوتی ہے دیکھیے آپ نے. ہاں مئی میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ چکر رکھنے کا مئی میں گیا کسی سفر سے چھوٹے بھی جائے عمرہ کر کے چلے جاتے تو وہ مہینہ مہینہ تو بیاس بجے تو آپ کرنے گئے تو میرے گھر میں چکر آنے لگے. تب آپ کرتے گا شکر نہیں ہے وہ جگہ ہی ہے. لیکن ہم تو بچ گئے. گرمی آئے تو سردی آئے تو کچھ بھی آئے, کیونکہ ہم فرماتے تھے ہم آج کے دعوے نہیں ہیں, ہم تو حکم کے دعوے. ہمارا حج کرنے میں بھی ہوگا, سردی میں بھی ہوگا, ہمارا رمضان سردی میں بھی ہوگا, گرمی میں بھی ہوگا. جی ہاں ہم تو ہر حال میں حکم والے ہیں. جی ہاں سمجھتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم حال والے نہیں ہیں کہ ہم گھر میں چھٹی کا ہو. گرمی کا ویکیشن ہے, گرمی کی چھٹی ہے. ہم تو گرمی کے لیے سردی کے لیے ہم حال والے ہیں, ہم حکم والے ہیں. اسی کے لیے محنت کی جا رہی ہے. جب محنت امت کرے گی تو وہ ہر حال میں اپنے دل پر چلے گی, اور محنت جٹ جائے گی تو پھر حال کے تابع ہو جائے گی. جبکہ بہت گرمی ہے, ابھی روزے کا وقت نہیں ہے, ابھی بہت گرمی ہے, نماز کا وقت نہیں ہے. تو ہم کو حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ زندگیاں استقامت کرا دیں. اس لیے محنت دی گئی ہے. حکم بھی دیا گیا, محنت بھی دی گئی. محنت کرنے کی وجہ سے زندگی جوہر پیدا ہوگا. یہ ہر حال میں حکم کرا کرے گا. سفر میں, حضرت میں, ہر حال یہ حکم پورا کریں گے. ان کو استقامت سے دے دی, اور نبی کو اور امت کو استقامت کا حکم کیا گیا. استقامت کا حکم نبی کو دیا کہ آپ پابند رہیں. تقیم کما امرت حکم اے نبی, جو حکم آپ کو کیا گیا ہے آپ اس کے پابند رہیں. اس طرح حکم ہے آپ اس کے پابند رہیں. اور کون پابند رہے؟ ومن تاب معك اي ومن آمن معك, اور جو آپ کا ایمان ڈالے وہ بھی پابند رہے. تو استقامت کا حکم نبیوں کو بھی ہے اور استقامت کا حکم امت کو بھی. پابندی کے ساتھ, اور ہمارے نبی نے فرمایا درمیانی چال کرو. کیا کرو؟ بیچ کی چال کرو, نہ جوش میں آگے بڑھ جاؤ, نہ سوچنے میں پیچھے رہ جاؤ. اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اللہ لوگوں درمیانی چال کھڑا کرو تاکہ آگے چل جاؤ. جوش میں چل جاؤ گے اور سوچنے میں پیچھے رہ جاؤ گے تو نہ سوچتے ہو نہ جوش ہو. تو پھر کیا کرنا کہ درمیانی چال چلو. ہلکا عمل کر, عبادت میں, تکلیف میں, پیسہ خرچ کرنے میں, جیسے کہ مال بہت جائے تو مال اڑاوے, یا بخیل بنے کہ نہ بخیل بنے نہ اڑاوے. کیا کرے کہ درمیانی چال چلے. جو درمیانی چال چلے گا وہ محتاج نہیں بنے گا. حدیثوں میں جو اپنے خرچ میں درمیانی چال چلے گا وہ محتاج نہیں بنے گا. ماں والا مجھے جس نے درمیانی چال اپنا چلا جاتا چلائی تو وہ محتاج نہیں بنے گا. اس کو کسی سے جواب لینا پڑے, وہ اپنی چال چل رہا ہے. تو ہر چیز میں درمیانی چال, عبادت میں کی ہر چیز اپنا آخر تک جائے. مطلب آخر تک جو اس میں چل جائے گا سستی میں پیچھے رہ جائے گا. اور اس سے میرے
اندر استقامت پیدا کرنی ہے اور اپنے اندر سنتوں کا اتباع کرنا، سن کے پوچھ کے، کیونکہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے، سنتوں کا تعلق انفرادی زندگی ہے، دوسرا کا تعلق اجتماعی زندگی ہے. اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اسے جب اس کو سمجھیں گے تو یہ دونوں ذمہ داریاں پوری ہوں کہ ہماری انفرادی زندگیوں میں سنتیں آتی، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، افریقہ کا بچہ پیدا ہوا، افریقہ سنت ہے، تو ستوڑے افریقہ کریں گے، افریقہ انفرادی ہے، تو سنتوں کا تعلق زیادہ تر انفرادی زندگی سے ہوتا ہے. کبھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، سمجھ نہیں آ تو اپنی زندگی کو سنتوں کا لانا اور اپنی اجتماعی زندگی کو دوسروں پر لانا، یہ ہمارا کام ہے. کریں گے اس کو کریں اور اس کو پوچھ کے کریں، معلوم کر کے کریں. لیکن کہ جو دباؤ میں ہے اس کے پیچھے جائے کیوں نہیں؟ بس اللہ جلدی کریں کوئی تم نہ تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو. یہ حکم ہے کہ بس اللہ جلدی کریں تم نہ تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے تو دنیا میں پوچھیں گے، کچھ ڈاکٹر سے پوچھیں گے، فلٹر سے پوچھیں گے، وکیل